آج کی سٹوری کا نام ہے بہروپیہ بادشاہ۔ ایک ملک کا بادشاہ جس کا نام عمران تھا، وہ بہت ہی انصاف پسند اور رحم دل تھا۔ وہ اپنی عوام کا بہت خیال رکھتا تھا۔ عوام بھی اپنے بادشاہ سے بہت خوش تھی۔ بادشاہ ہمیشہ یہ کوشش کرتا تھا کہ اس کے کسی عمل سے بھی کسی کی بھی دل آزاری نہ ہو۔ عمران ہر رات اپنے لوگوں کے حالات پر نظر رکھنے کے لیے روپ بدل کر جایا کرتا تھا تاکہ اسے لوگوں کی پریشانیوں کا علم ہو سکے اور پھر وہ ان کی مدد کرے۔ ایک دن بادشاہ رات کو ایک فقیر کا بھیس بدل کر ایک گھر کے قریب سے مانگتے ہوئے گزرا۔ وہ صدا لگا رہا تھا، اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ اندر سے ایک بوڑھے آدمی کی آواز آئی جو اپنی بیٹی سے بولا، بیٹی باہر جاؤ، دروازے پر فقیر آیا ہے، اسے آٹا دے دو۔ بیٹی بولی، ابو آٹا تو بہت کم ہے، صرف اس وقت کی روٹی بن جائے گی، اور اگر یہ بھی فقیر کو دے دیا تو ہم لوگ کیا کھائیں گے؟ بوڑھا بولا، کوئی بات نہیں بیٹی، فقیر اللہ کے نام پر مانگ رہا ہے، ہم خدا کے نام پہ دیں گے تو خدا ہمیں اور دے گا۔ یوں اس کی بیٹی نے بادشاہ کو سارا آٹا دے دیا۔ دوسرے دن عمران نے اس بوڑھے آدمی کو اپنے محل میں بلوایا اور پوچھا، بابا آپ کیا کام کرتے ہیں؟ بوڑھا بولا، بیٹا میں لکڑہارا ہوں، جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر بازار میں بیچتا ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا، آپ کا کوئی بیٹا نہیں؟ بوڑھے نے جواب دیا، بس ایک بیٹی ہے جس کی فکر رہتی ہے کہ اسے کس طرح بیاہوں گا، میرے پاس تو اسے دینے کے لیے ایک تنکا تک نہیں۔ بادشاہ بولا، آپ فکر مند نہ ہوں بابا جی۔ پھر کچھ اشرفیاں اور زیورات بوڑھے کو دیتے ہوئے بادشاہ نے کہا، یہ رکھ لیں، اور جب آپ اپنی بیٹی کی شادی کریں گے تو مجھے ضرور بتائیے گا، جس چیز کی بھی آپ کو ضرورت ہوگی آپ کو مل جائے گی۔ اگلے دن بادشاہ روپ بدل کر نکلا تو اسے ایک گھر سے چند بچوں کے چیخنے کی آوازیں آئیں۔ بادشاہ نے دیوار کے ساتھ کان لگا کر غور کرنے کی کوشش کی کہ بچے کیوں رو رہے ہیں۔ ایک بوڑھی عورت بچوں کو ڈانٹ رہی تھی، خبردار جو تم میں سے کسی کی آواز آئی تو، ورنہ جان سے مار ڈالوں گی۔ ایک بچہ روتے ہوئے بولا، آنٹی مجھے امی بابا کے پاس چھوڑ آؤ۔ بڑھیا غصے سے بولی، خاموش ہو جاؤ، آئندہ اپنی امی اور بابا کا نام نہیں لینا، بھول جاؤ انہیں۔ اب تم لوگوں کو یہی زندگی گزارنی ہے، اور جیسے میں بولوں گی ویسے ہی کرنا ہے۔ میں تم لوگوں کو معذور کرنے کے بعد تم سے بھیک منگواؤں گی۔ ایک بچہ روتے ہوئے بڑھیا سے بولا، آنٹی مجھے امی کے پاس جانا ہے۔ بڑھیا نے بڑے وحشیانہ انداز میں بچے کے منہ پر تھپڑ دے مارے۔ بادشاہ یہ دیکھ کے جذباتی ہو کے آگے بڑھ گیا اور پھر کچھ سوچ کے رک گیا۔ اگلے دن بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بڑھیا کو اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ سپاہیوں نے اس عورت کو بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ بادشاہ نے اس عورت کو دیکھ کر کہا، بڑھیا تم نے کن معصوم بچوں کو اپنے گھر میں اغوا کر رکھا ہے؟ بوڑھی عورت بادشاہ کے دبدبے سے خوفزدہ ہو گئی اور جلدی سے کہنے لگی، کون سے بچے بادشاہ سلامت؟ بادشاہ بولا، وہی بچے جو تمہارے گھر میں کل رات چیخ چلا رہے تھے۔ بڑھیا بادشاہ کی اس قدر معلومات پر حیران رہ گئی اور ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، معاف کر دیں سرکار۔ بادشاہ غصے سے بولا، تمہارا جرم ناقابل معافی۔ پھر اس نے سپاہیوں کو حکم دیا، اس کو گرفتار کر لیا جائے۔ سپاہی بادشاہ کا حکم ملتے ہی بڑھیا کو پکڑ کر لے گئے اور قید خانے میں بند کر دیا۔ پھر عمران نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، جاؤ ان سب بچوں کو جنہیں اس بڑھیا نے اغوا کر رکھا تھا ان کے والدین کے پاس پہنچا دو۔ سپاہیوں نے بادشاہ کا حکم پاتے ہی بچوں کو ان کے والدین کے پاس پہنچا دیا۔ بچوں کے والدین نے خوش ہو کر بادشاہ سلامت کو بہت سی دعائیں دی۔ اس بات کو سوچ کر بہت پریشان تھا کہ اگر وہ اس رات ان بچوں کی چیخو پکار نہ سنتا تو وہ بڑھیا ان کو معذور کرنے کے بعد ان سے بھیک منگواتی۔ شکر ہے خدا کا کہ بروقت علم ہو گیا۔ عمران اسی طرح لوگوں کے کام آتا رہتا تھا۔ تھینکس فار واچنگ دس اسٹوری۔ اگر آپ کو میری یہ اسٹوری اچھی لگی ہے تو میرے چینل ونڈرفل اسٹوریز ٹی وی کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی اسٹوری آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ شکریہ۔